السلام علیکم دوستو، ہانیہ ناولز 777 میں خوش آمدید۔ تو ہم شروع کرتے ہیں نیا ناول موم کا دیا کی پہلی قسط۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر ہلکے بادل تیر رہے تھے اور ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے آخری سرے پر ایک پرانا مگر پرسکون سا گھر تھا جس کے صحن میں ایک بڑا نیم کا درخت تھا۔ اسی گھر میں مہر النساء رہتی تھی۔ مہر النساء ایک عجیب سی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ معصومیت رہتی تھی، آنکھوں میں نرمی اور دل میں بے شمار خوف۔ وہ اتنی ڈرپوک تھی کہ اگر اچانک کوئی چیز گر جاتی تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگتا۔ بلی کی آواز سن کر بھی وہ چونک جاتی، اور اگر رات کے اندھیرے میں کوئی سایہ ہلتا نظر آ جاتا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے۔ گھر والے اس کی اس عادت سے واقف تھے۔ اس کے ابو جبار صاحب ریٹائرڈ استاد تھے، سنجیدہ طبیعت کے مگر دل کے بہت نرم انسان۔ امی زینب بیگم ہنس مکھ خاتون تھیں جنہیں اپنی بیٹی کی اس عادت پر کبھی ہنسی آتی اور کبھی فکر ہوتی۔ مہر النساء کا چھوٹا بھائی عادل تو گویا بہن کو ڈرانے میں خاص دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ کبھی دروازے کے پیچھے چھپ جاتا، کبھی چادر اوڑھ کر بھوت بن جاتا، اور جیسے ہی مہر النساء سامنے آتی وہ اچانک زور سے آواز نکالتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ مہر النساء کی چیخ پورے گھر میں گونج جاتی اور پھر عادل ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ مہر النساء کو غصہ تو بہت آتا مگر وہ کچھ کر نہیں پاتی تھی۔ وہ صرف عادل کو گھور کر رہ جاتی اور امی کے پاس جا کر شکایت کرتی۔ امی ہمیشہ مسکرا کر کہتی کہ یہ ایک دن تمہارا یہ ڈر بھی ختم کر دے گا، مگر مہر النساء کو خود پر یقین نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہوگا۔ رات کا وقت مہر النساء کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا تھا۔ سونے سے پہلے وہ کئی دفعہ دروازے چیک کرتی، پھر کھڑکی دیکھتی، پھر کمرے کے نیچے بیڈ کے نیچے جھانکتی جیسے کوئی وہاں چھپا ہوا ہو۔ اسے ایسے لگتا کہ اندھیرے میں نہ جانے کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف ہمیشہ پلتا رہتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک اور خوبی بھی تھی، وہ بہت نرم دل تھی۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتی تو فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ محلے کی بوڑھی خاتون صفیہ خالہ اکثر اس سے کہا کرتی تھی کہ تمہارا دل موم کے دیے جیسا ہے، ذرا سی گرمی ملے تو پگھل جاتا ہے اور ذرا سی ہوا آئے تو لرزنے لگتا ہے۔ مہر النساء یہ بات سن کر مسکرا دیتی، مگر شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی جملہ ایک دن اس کی زندگی کا عنوان بن جائے گا۔ ایک دن محلے میں نئی فیملی آ کر آباد ہوئی۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام روبینہ تھا۔ روبینہ مہر النساء سے بالکل مختلف تھی۔ وہ بے خوف تھی، شوخ تھی اور ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ جب دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تو روبینہ کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ مہر النساء بہت ڈرپوک ہے۔ وہ حیران بھی ہوئی اور اسے مزہ بھی آنے لگا۔ وہ اکثر مہر النساء کو چھیڑتی کہ اگر کبھی ہارر فلم دیکھ لی تو تم تو شاید بے ہوش ہو جاؤ گی یا مر جاؤ گی۔ مہر النساء فوراً انکار کر دیتی اور کہتی کہ وہ ایسی کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتی، مگر روبینہ کو یقین تھا کہ ایک دن وہ اسے ضرور ڈرائے گی۔ ایک رات کا واقعہ مہر النساء کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ وہ رات معمول سے زیادہ خاموش تھی، آسمان پر بادل تھے اور ہوا میں نمی سی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ مہر النساء بھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی سی سرسراہٹ جیسی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا شاید وہم ہوگا، مگر پھر اسے واضح آواز سنائی دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آواز جیسے صحن سے آ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ نیم کے درخت کے نیچے ایک سایہ سا ہلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ شاید کوئی چور ہے، شاید کوئی جانور، یا شاید کچھ اور۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ فوراً امی کے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ امی اور ابو دونوں جاگ گئے۔ ابو نے ٹارچ اٹھائی اور صحن میں جا کر دیکھا۔ چند لمحوں بعد ان کی آواز آئی کہ کچھ بھی نہیں ہے۔
اصل میں پڑوسی کی بکری دروازہ دھکیل کر صحن میں آ گئی تھی۔ جب یہ بات سامنے آئی تو عادل ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ مہر النساء کو بہت شرمندگی ہوئی مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اس رات کے بعد وہ کافی دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا کہ وہ اتنی ڈرپوک کیوں ہے؟ کیا واقعی اس کے اندر کوئی کمزوری ہے یا اس خوف کے پیچھے کوئی اور وجہ؟ اگلے دن وہ صفیہ خالہ کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ کیا ڈر بھی انسان کو بدل سکتا ہے؟ صفیہ خالہ نے اس کی بات غور سے سنی اور مسکرا کر کہا کہ کبھی کبھی خوف انسان کو اللہ کے قریب بھی لے جاتا ہے۔ جب انسان اپنی کمزوری کو پہچان بنا لیتا ہے تو وہ اصل طاقت کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ مہر النساء کو یہ بات سمجھ تو پوری طرح نہیں آئی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی آئی۔ اسے پہلی دفعہ لگا کہ شاید اس کے خوف کے پیچھے کوئی راز ہے۔ شاید یہ ڈر اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی زندگی کا دروازہ ہے جو ابھی کھلنا باقی ہے، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ بہت جلد ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو اس کے دل کے اندھیرے کو بدل کر ایک نئی روشنی میں تبدیل کر دے گا۔ وہ روشنی جو ایک دن اس کے موم جیسے دل کو ایک ایسا دیا بنا دے گی جو خود بھی جلے گا اور دوسروں کو بھی روشنی دے گا۔ یہی اس کہانی کی ابتدا ہے، ایک ایسی کہانی جس میں خوف بھی تھا، ہنسی بھی، راز بھی اور روحانیت کی وہ خوشبو بھی جو ایک ڈرپوک لڑکی کو ایک نئی دنیا کی طرف لے جانے والی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اگلی قسط کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ اگلی قسط میں ایک نیا راز کھلنے والا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے ناول پسند ہیں تو آپ ہمارے چینل ہانیہ ناولز 777 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور ایک کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو ہمارے ناول کیسے لگے، اور یہ بھی بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کہاں سے سن رہے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔